السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ دیٹ یو ول بی فائن. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے. اسٹوڈنٹ، ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ شارٹ اسٹوری نمبر جو 15 ہے، دا لٹل ویلو، اس کے اوپر ہے. اور لیکچر 1 جو ہے اس کے اندر میں نے اس کے جو کریکٹرز ہیں، اس کی جو سمری کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کے آنسر لکھنے میں، کویشچن کے آنسر لکھنے میں بہت ہیلپ فل ہیں، وہ میں نے آلریڈی کر دیا ہے. اور ابھی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا جو لیکچر نمبر 2 ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. اچھا، اس میں کیا ہوگا، کیونکہ میجر چیزیں جو ہیں وہ میں نے لیکچر 1 میں ڈسکرائب کر دی ہیں اور ان کو میں نے آپ کے سامنے لکھا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو سینٹینسز ٹائپ ہیں وہ بنا کے لکھے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو سہولت ہو جائے کہ جب وہ اس کا آنسر لکھتے ہیں. اچھا، اب ایک کنفیوژن پیچھے رہ جاتی ہے کہ اس کے اوپر کون کون سی اسائنمنٹ جو ہے نا وہ لٹل ویلو کے اوپر بن سکتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو لٹل ویلو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے خوب اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ تقریباً ہر سال مارننگ یا ایوننگ میں اس کے اوپر ایک کویسچن جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر کون سی جو میجر اسائنمنٹ ہے وہ بن سکتی ہے اور کس طرح آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے اس کا لیکچر 1 جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہے. لیکچر 1 کے اندر میں نے سارے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ لکھے ہیں. تو بیسیکلی جو لٹل ویلو ہے یہ دس اسٹوری از دا پروجیکشن آف سائلنٹ لو، یعنی خاموش محبت. تو اس میں کوئی اور تو بات کی نہیں گئی، نہ کسی فائٹ کی بات کی گئی ہے، نہ جنگ کی بات کی گئی ہے، نہ کچھ اور ہوا ہے. بس ان کی جو محبت ہے، جو سائلنٹ لو ہے، اس کے اوپر ہے. لہٰذا ایکسپیکٹڈ یہی کیا جاتا ہے کہ جو میجر اسائنمنٹ بنتی ہے اس کے اوپر وہ سائلنٹ لو کے بارے میں ہے. تو پہلے ہم سائلنٹ جو لو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈسکس دا لٹل willow. As a silent love story. لیٹس سپوز کہ یہ آپ کو کویشچن جو ہے وہ آگے ہے کہ اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ویسے تو میں نے بڑے اچھے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ لیکچر 1 میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے لکھے تھے میں نے. تو اس کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ سائلنٹ لو کیسے ہے. تو اسٹوڈنٹ، سائلنٹ لو کا مطلب ہوتا ہے دا لو دیٹ از انٹولڈ. ٹھیک ہے نا، پہلے تو آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے نا. اور ایک اور بات تقریباً میں آئے دن کسی نہ کسی لیکچر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وین ایور یو اسٹارٹ یور رائٹنگ یور آنسر، تو یو ول ہیو ٹو رائٹ 2 to 3 lines about the poet, about the author, about the novelist. یعنی جس نے وہ اسٹوری یا وہ جو پوئم ہے جو بھی ہے وہ لکھی ہے، تو اس کا جو شاعر ہے، جو رائٹر ہے، مصنف ہے، اس کے بارے میں آپ نے 2 یا 3 لائن جو ہیں وہ اس کی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس اسٹوری کے اوپر جو پوچھا جائے گا اس کو آپ نے بتانا ہے. کہ اس میں پوچھا گیا ہے جیسے یہ دیکھیں کہ لٹل ویلو ایز اے سائلنٹ لو. تو پہلے یو ول ہیو ٹو ایکسپلین واٹ از اے سائلنٹ لو. سائلنٹ لو، ٹھیک ہے نا. یہ سائلنٹ لو کیا ہے جی؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لو دیٹ از ناٹ ٹولڈ. ٹھیک ہے نا، a love that is not told by the characters. ایسی محبت جو بتائی نہ کی ہو. آپ ٹولڈ کی جگہ جو ہے وہ ایکسپریسڈ بھی لکھ سکتے ہیں. A love that is not expressed by the characters، یعنی انہوں نے بول کے ایک دوسرے کو ایکسپریس نہیں کیا. تو بولے نہیں ہیں، بتایا نہیں ہے، آئی لو یو نہیں کہا، اس نے آگے سے آئی لو یو ٹو نہیں کہا، تو دیٹ از سائلنٹ لو. تو یہ ہے جی سائلنٹ لو. اچھا، اب یہ سائلنٹ لو جو ہے یہ کیسے ہے؟ اب یہ دیکھیں، اس میں جو
سائمن ہے وہ جو ملٹری آفیسر ہے, سائمن نیور ریویلز ہز لو فار لزبی ٹو ہر. یعنی وہ اس کے سامنے جو اس کے لیے محبت ہے اس کا وہ اظہار نہیں کرتا ہے, اس کو ریویل نہیں کرتا ہے. ریویل کا مطلب ہے ڈسکلوز نہیں کرتا ہے, اس کو آشکار نہیں کرتا ہے, بتاتا نہیں ہے. اچھا, اب وہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں, جیسے میں نے وہ اولڈ پکچر کا ذکر کیا ہے, ہی پریزز اولڈ پکچرز. ٹھیک ہے, وہ پکچر جس کو جو ہے وہ لزبی جو ہے وہ پسند کرتی ہے, وہ اس کی فیوریٹ ہے, کوئی اور اس کو پریز نہیں کرتا, نہ ہی برینڈا کرتی ہے نہ ہی شارلٹ کرتی ہے, لیکن جو سائمن ہے وہ اس پکچر کو پریز کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کے جو کمپیٹیبلٹی ہے, جو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے وہ ہے, یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ زبان پہ اس محبت کو جو ہے وہ لاتے نہیں ہیں. اچھا, اس کو پریز کرتا ہے. پھر جب وہ اس کو لٹل ولو ایز اے گفٹ کرتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے. ہی ایکسیپٹس ہر گفٹ آف ولو ٹری. یعنی جب وہ اس کو جاتے ہوئے جب وہ اس کو سی آف کرنے لگتی ہے تو وہ اس کو جو لٹل ولو ہے اس وقت بھی وہ بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی. تو وہ اس کو پھر ایک ولو ٹری جو ہے, سوری یہ ول لکھا گیا ہے ولو, وہ اس کو جو ولو ٹری ہے وہ اس کو تحفے میں پیش کرتی ہے اور وہ اس کا تحفہ جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دے بوتھ لو ایچ ادر, وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ سٹوری کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیورنگ وار ہی آلویز keeps that willow tree along with him. اس نے یونیفارم پہنا ہے, وہ حالت جنگ میں ہے, لیکن اس نے وہ willow tree جو ہے وہ اپنی پاکٹ میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اب مرنے سے ایک دن پہلے جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کو فون کر کے, فون پہ بات ہو رہی ہے, تو وہ ماں کو بھی یہی بات بتا رہا ہے کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے جس نے اسے ولو ٹری جو ہے وہ تحفے میں دیا ہے. پھر جو کیپٹن اولیور ہے اس کو بھی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اس لڑکی اینڈ کی بات ہے کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے جس نے اس کو ولو ٹری دیا ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے. تو اس سٹوری میں جس پوائنٹ کو بھی پکڑ لیں وہ ایک ان کا جو چھپی محبت ہے, ایک جو انٹولڈ لو ہے, جو سائلنٹ لو ہے, اس کا اظہار کرتا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, اور مزید آپ کو ہیلپ جو ہے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ جو لیکچر 1 میں نے لکھے ہیں وہاں سے آپ کو اس کی ہیلپ مل جائے گی. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا جی ایز اے سائلنٹ لو. پھر اس میں کیا ہے جی کہ اس سے ملتا جلتا ہی جو کویسچن ہے وہ آ جاتا ہے کہ what is the symbolic importance of willow tree. کہ جو ولو ٹری ہے وہ لٹل ولو ہے, اس کی جو ہے علامتی اہمیت کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس میں بھی لیکچر 1 کی جو میں نے سمری کے پوائنٹ لکھے ہیں وہ
سارے کے سارے اس کے اندر جو ہیں وہ بہت ہی فٹ بیٹھتے ہیں, بہت ہی اس کا سوٹیبل جو ہے وہ آنسر ہے. لیکن اس کی سمبولک امپورٹنس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لٹل بلو اسٹینڈز فار, یہ ایک فریز ہے, فریزل ورب ہے اسٹینڈ فار. اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو پاس فار بھی کہہ سکتے ہیں, اسٹینڈ فار بھی کہتے ہیں. لٹل بلو اسٹینڈز فار سائلنٹ لو, ٹھیک ہے. یعنی اٹ از a symbol of love, یہ سمبل آف لو ہے, یہ محبت کی علامت ہے, ٹھیک ہے. اچھا آگے پھر وہ جو پوائنٹس ہیں جو میں نے کویشچن نمبر 1 میں بھی لکھے ہیں وہ سارے پوائنٹ اس کو جسٹیفائی کریں گے. اچھا ایک اور کویشچن ایکسپیکٹڈ ہے جی کہ what type of girl lesbi is, کہ لیزبی جو ہے وہ کس قسم کی لڑکی ہے. تو اس میں بیسیکلی آپ کو کمپیریزن کرنا پڑے گا لیزبی ود ہر ادر سسٹرز. تو اس میں لیزبی جو ہے وہ تو بڑی سیریس ٹائپ ہے. لیزبی از a serious type of girl. By profession she is a teacher. She is contrary to her sisters, ٹھیک ہے نا. وہ اپنی جو سسٹرز ہیں جو بیرنڈا اور شارلٹ ہیں اس کے برعکس ہے. شی از کنٹری ٹو ہر سسٹرز بیرنڈا اینڈ شارلٹ. وہ اپنی جو سسٹر ہیں برینڈا اور شارلٹ اس کے برعکس ہے. اور یہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں جی, who are inconstant, وہ بے وفا ہیں, ٹھیک ہے. they are boys hunter. یعنی یہ لڑکوں کے پیچھے بھاگنے والی جو ہے نا برینڈا اور شارلٹ ہیں, یعنی یہ بوائز ہنٹر ہیں, یہ سیریس نہیں ہے. ایک ملٹری آفیسر سے پیار کرتی ہیں, جب اس کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ کسی اور کے پیچھے پڑ جاتی ہیں, پھر اس کے ساتھ فریشمنٹ اور انجوائمنٹ کرتی رہتی ہیں. جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر کسی اور کی سرچ میں نکل پڑتی ہیں. تو یہ ان کا جو ہے یہ ایک قسم کا ان کا کریکٹر ہے, یہ ان کا وتیرہ ہے. لیکن اس کے برعکس جو لیزبی ہے وہ کانسٹنٹ ہے. لیزبی loved only one person, that was Simon, اور that was her first and last love, and that love was silent. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.